تیار کری سر فون اب آئے کون نہیں تیار کر ارے ہمت لائیو آرے گئے جو سلا رہا اب آنے پٹھیاں آئیں بول رہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عرس میرا یوسف کا بخاری غازی اسلام غازی اسلام اولاد مخدوم سنہ اولاد مخدوم سنہ اولاد مولائے کائنات غازی اسلام غازی اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا کر حضور غازی اسلام کا لکھا کلام آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے اے میرے راست سرکشی چھوڑ دی سرکشی چھوڑ دی اے میرے راست سرکشی گمراہی چھوڑ دے ان کا دامن پکڑ گمراہی چھوڑ دے گمراہی چھوڑ دے جو عبادت تصور سکھانی رہے تصور سکھانی رہے جو عبادت تصور سکھانی رہے ایسے سجدے نہ کر بندگی چھوڑ دے بندگی چھوڑ دے ایسے سجدے نہ کر بندگی چھوڑ دے بندگی چھوڑ دے دین کے واسطے گردنیں پیش کر گردنیں پیش کر دین کے واسطے گردنیں پیش کر چل بقا کی طرف زندگی چھوڑ دے زندگی چھوڑ دے چل بقا کی طرف زندگی چھوڑ دے زندگی چھوڑ دے آتش شوق سے میں کدے پھونک کر میں کدے پھونک کر آتش شوق سے میں کدے پھونک کر ان کی نظروں سے پی میں کشی چھوڑ دے میں کشی چھوڑ دے ان کی نظروں سے پی میں کشی چھوڑ دے میں کشی چھوڑ دے درد کے ساز سے گنجے کھل جائیں گے گنجے کھل جائیں گے درد کے ساز سے گنجے کھل جائیں گے عشق کی چوٹ کا ہر خوشی چھوڑ دے ہر خوشی چھوڑ دے عشق کی چوٹ کا ہر خوشی چھوڑ دے
छोड़ दे। और मत्ती का शेखों के साथ सलात नंगा छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें, सभी नेमतें छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें, क्यों भला निस्बतें अशरफी छोड़ दे, अशरफी छोड़ दे, क्यों भला निस्बतें अशरफी छोड़ दे, अशरफी छोड़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाल में मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। एक मर्तबा बुलंद आवाज से पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारा आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सैयद पीर मीरा मोहम्मद यूसुफ बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स पाक की पहली तकरीब में हाजिर आए। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। अरे सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। और बिठाया है रसूलुल्लाह ने कंधों पर अपने, बिठाया है रसूलुल्लाह ने कंधों पर अपने, कोई हम रुतबे शब्बीर और शब्बर हो नहीं सकता। कोई हम रुतबे शब्बीर और शब्बर हो नहीं सकता। और वो जमाने का आबिद जाहिद मुत्तकी या मुफ्ती, वो जमाने का आबिद जाहिद मुत्तकी या मुफ्ती, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और जनाबे रसूल पाक के नूर ऐन जिंदाबाद, जनाबे रसूल पाक के नूर ऐन जिंदाबाद, जनाबे खातूने जन्नत के दिल के चैन जिंदाबाद। और इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी। कहे खुद यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे खुद यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आइए हमारे और आपके दरमियान गाजी इस्लाम, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, वकार अहले सुन्नत, आबरूए सुन्नियत, औलाद मखदूम सुन्ना, आले नबी, औलाद अली, हुजूर सैयदी मावाई मलजाई, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब अशरफी जिलानी मक़दसिल्लाह नूरानी कुर्सी खिताबत पर रौनक अफरोज हजरत के खिताब नायात हम सुने। इससे पहले हम और आप मिलकर नारे तकबीर और नारे रिसालत से इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उनसे मुक़द्दस, उनसे मुबारक हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, रिसालत।
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سبھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف باللہ، درویش الہی، صوفی باصفا، شیخ طریقت حضرت یوسف باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس میں آپ کی شرکت آپ کو مبارک ہو. آپ کے اس دیار محبت نے اس عقیدت گاہ میں، اس درگاہ پہ ایک بار پھر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ یوسف باپو کے فیضان سے تم سب کو مالا مال فرمائے. بہت دور سے چلا ہوں اور بہت دیر میں پہنچا ہوں. تھکا ماندہ ہوں. پہلا دن ہے، پہلی رات ہے. کچھ آج بات ہے، کچھ کل بات ہے. ابھی آپ نے مجھ سے قبل میرے ہی کلام کے چند اشعار بڑے اچھے انداز میں سماعت فرمائے. دو تین شعر منقبت کے تیار ہیں جسے میں آج نہیں کل پیش کروں گا.
آج تو بس بنیاد رکھ دوں، کل عمارت بنا دوں گا۔ اور بنیاد کہاں سے ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، رب ہے، رزق دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، خالق بھی ہے، مصور بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، جبار بھی ہے اور باری بھی ہے، احد بھی ہے، واحد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، ساری کائنات کا بنانے والا۔ اس نے ساری کائنات بنائی، زمین بنایا، آسمان بنایا، دھرتی بنائی، پاتال بنایا، کھیت بنایا، کھلیان بنایا، بحر و بر کو پیدا کیا، خشک و تر کو پیدا کیا، موجوں کو پیدا کیا، لہروں کو پیدا کیا، سمندری جانوروں کو پیدا کیا، مچھلی کو پیدا کیا، مچھلی پکڑنے والوں کو بھی پیدا کیا، خشکی میں رہنے والے، جینے والے، چلنے والوں کو پیدا کیا، ترند ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، سب کو اللہ نے بنایا، چاند و سورج کے چراغ جلائے، ستاروں کی کندیلیں روشن کی گئی، دریا کو رواں دواں کیا گیا، ہواؤں کی بادیں بہاری چلائی گئی، کائنات کو بنایا گیا، رچایا گیا، سجایا گیا، بسایا گیا۔ ساری چیز بنانے کے بعد جب سب بن گیا تب انسان کو بنایا۔ ہوا پہلے، فضا پہلے، گگن پہلے، دھرتی پہلے، پاتال پہلے، کھیت پہلے، باغات پہلے، انسان کی ضرورت پہلے، مقتضیات پہلے، احتیاجات پہلے، حاجت پہلے، طلب پہلے، آرزو کی جگہ پہلے۔ اگر انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن پہلے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو وہ پہلے، واتاورن کو ضرورت تو وہ پہلے، کلائمیٹ کی ضرورت تو وہ پہلے، ماحولیات کی ضرورت تو وہ پہلے، دودھ کی ضرورت تو دودھ دینے والے جانور پہلے، گوشت کی ضرورت تو گوشت کھلانے والے جانور پہلے، جنگل پہلے، دھرتی پہلے، پیڑ پودے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، پیڑ پودے پہلے، بارش پہلے، سب پہلے۔ جو انسان کو چاہیے وہ انسان کے آنے سے پہلے، حتیٰ کہ زمین پر بھی سب سے پہلے جنات کو بھیجا گیا۔ تو جنات پہلے، آپ سے پہلے جنات ہیں۔ کسی کو رستے میں مل جائے تو گاڑی پلٹ دے، ایسے ایسے جنات ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جنات پہلے، جنات جو ہے یہ پہلے بنے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے جنات کا بیان ہے پھر انسان کا بیان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو پہلے پیدا ہوا اس کا پہلے بیان ہے، جو بعد میں آیا اس کا بعد میں بیان ہے۔ تو سب کو پہلے بنایا، بنانے کے بعد سب سے آخر میں آخری مخلوق انسان، جو انسان کی ضرورت ہے وہ پہلے بنایا اور آخر میں انسان کو بنایا۔ جو سب سے آخر میں بنا ہے
وہی سب سے زیادہ جلد باز ہے. انتظار کی طاقت ہی نہیں، صبر ہی نہیں، ہر چیز انسان پہلے پانا چاہتا ہے. ذرا پتہ تو لگا لے کہ جب تو پہلے بنا نہیں تو پہلے پانا کیوں چاہتا ہے. مگر انسان کو جلد باز بنایا گیا. انسان ایک ہی دن میں ملینر بھی بننا جانا چاہتا ہے، بلینر بھی بننا چاہتا ہے، ٹریلینر بھی بننا چاہتا ہے. ایک ہی دن میں انسان چاہتا میں سب بن جاؤں، لکھ پتی بھی بن جاؤں، کروڑ پتی بھی بن جاؤں، ارب پتی بھی بن جاؤں اور پتی بھی بن جاؤں. ایک ہی دن میں سب بن جاؤں. جو سب سے بعد میں بنا ہے وہ بہت جلد باز ہے. اسی جلد بازی کے چکر میں قانون کا النگھن کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، حدود کو پامال کرتا ہے، فطرت کے خلاف روش اختیار کرتا ہے. ارے انسان جو تو سب سے لاسٹ میں آیا ہے تو ذرا انتظار کی طاقت سیکھ لے. جو انتظار کرتا ہے میدان اسی کا ہوا کرتا ہے. آج ہمارے میں کمی کیا ہے؟ ہمیں انتظار کی طاقت نہیں. کسی کو فوراً جواب دے دیا، کسی کا فوراً انکار کر دیا، کسی کو فوراً ہی پرپوز کر دیا، کسی سے فوراً ہی وعدہ کر دیا، فوراً ہی ارادہ کر دیا، ہر چیز فوراً. اسی جلد بازی نے ہم سے اتنی خطائیں کرائی گئی، ہم سے خطا کرائی ہیں کہ سارے سماج کا نظام گڑبڑ ہو گیا. ارے ذرا انتظار کر کے کرو، ذرا صبر کر کے کرو، ذرا دھیرے دھیرے چلو، ذرا توازن کے ساتھ چلو، ذرا میانہ روی چلو، ذرا بیلنس کے ساتھ چلو. سب جلدی جلدی کر کے تم نے اپنا کباڑا کر لیا ہے. انسان کو آخر میں بنایا اور یہ جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ انسان کی ضرورت کی ہے، انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کی سویدھا کے لیے ہے، انسان کی آسانی کے لیے ہے. انسان کو پھل چاہیے، کھانا چاہیے تو سب پہلے گیہوں پہلے، دھان پہلے، زمین پہلے، کلوروفل پہلے. سورج فصل کو پکاتا ہے تو سورج پہلے. چاند دریاؤں میں انقلاب پیدا کرتا ہے تو چاند پہلے، چاندنی پہلے. سب کو پہلے بنایا گیا. سب آپ کی ضرورت ہے، سب آپ کی خدمت میں ہے، سب آپ کی سیوا میں ہے. ہوا بھی انسان کی سیوا میں، فضا بھی انسان کی سیوا میں، سورج بھی انسان کی سیوا میں، چاند بھی انسان کی سیوا میں، گگن بھی انسان کی سیوا میں، فلک بھی انسان کی سیوا میں، دھرتی بھی انسان کی سیوا میں، پتھر بھی انسان کی سیوا میں، شجر بھی انسان کی سیوا میں، پیڑ پودے بھی انسان کی سیوا میں، یہ جھرنے اور آبشار بھی انسان کے سیوا میں، دریا بھی انسان کے سیوا میں، یہ سمندر کی بھاپ سے بادل بن کر کے بارش ہوئی یہ بھی انسان کی سیوا میں، ہوائیں سیوا میں، فضائیں سیوا میں، واتاورن سیوا میں، کلائمیٹ سیوا میں، سورج سیوا میں، چاند سیوا میں ہے. یہ ہماری خدمت میں ہے، سویدھاؤں میں ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی خادم ہے. اسی لیے جب یہ ہمیں سیوا دیتی ہیں اور سویدھا دیتی ہیں، ہماری خدمت کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں جب انسان کی خادم ہے تو ہم اپنے خادم کی پوجا نہیں کرتے، ہم اپنی سیوا کی پوجا نہیں کرتے. ہمیں جو سیوا دیتے ہیں ہم اس کی پرستش نہیں کرتے، ہم چاند کی پرستش نہیں کرتے اس لیے کہ یہ خود ہماری خدمت میں ہے. یہ سورج کی پرستش نہیں کرتے اس لیے کہ یہ خود ہماری سیوا میں ہے. ہم خادم کی سیوا نہیں، ہم خادم کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم خالق کی عبادت کرتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے. تو جب خالق نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے تو ہم کائنات کی پوجا نہیں کرتے، خالق کائنات کی پوجا کرتے ہیں. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں. ہم کہے کہ سورج کی پرستش کریں جب وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے.
ہم کیوں کریں؟ ہم اس کے جس نے سورج بنایا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جس نے چاند بنایا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جس نے ستاروں کو چمکایا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جس نے پھولوں کو مہکایا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جس نے گلشن کو سجایا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جس نے پتھروں کو بنایا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جس نے پہاڑوں کو کھڑا کیا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جس نے دریاؤں کو بہایا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کی، کسی چیز کی چاہے کوئی طاقتور ہو جائے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی پوجنے کے لائق، نہیں ہے کوئی پرستش کرنے کے لائق مگر اللہ، اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ کوئی خوف ہے، نہ کسی کا روب ہے اور نہ کسی کی طاقت ہے سوائے اللہ رب العزت کے، وہی طاقتور ہے، وہی ہیبت والا ہے، وہی جلال والا ہے۔ ہم بندے ہیں، کسی کے بھی خوف اور جلال سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی ہیبت اور جلال کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے آخری مخلوق ہیں، اور آخر میں جس کو بنایا، آخر میں جس کو بنایا اسے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، ساری مخلوقات میں اشرف اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ جیسے ہی بنایا اس کا سجدہ کروایا، اس جدول آدم کو سجدہ کرو، تاکہ جو سجدہ کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ بننے والا عظیم ہے۔ حالانکہ سجدہ کرنے والے بہت دنوں سے سجدہ کر رہے تھے، کہنے میں دنوں کہا جاتا ہے، پتہ نہیں دن ہی نہیں رہے ہوں گے تب سے سجدہ کر رہے ہیں، کروڑوں برس کہنے کے لیے، کروڑوں برس سے سجدہ کر رہے ہیں، خدا کا سجدہ کر رہے ہیں، خدا کا سجدہ کر رہے ہیں، مگر خدا نے کیا کیا کہ جو لوگ خدا کا سجدہ کر رہے ہیں اس سے اپنے محبوب کا سجدہ کرا رہا ہے۔ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، سب نے دیکھ لیا تھا، سب نے آدم کی آدمیت کو دیکھ لیا تھا، نورانیت کو دیکھ لیا تھا، تھوڑے سے آرگومنٹ کے بعد، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تھوڑے سے آرگومنٹ کے بعد اعتراض کر لیا تھا اور آدم کی تعظیم کر لیا، سجدہ کیا، آدم کو سجدہ کیا۔ اب یہ تعظیم تھی، اس سے پہلے جو سجدہ کر رہے تھے وہ عبادت کا تھا، اب جو سجدہ کر رہے ہیں وہ تعظیم کا ہے، مگر یہ سجدہ بھی عبادت، جو سجدہ تعظیم کا ہے وہ بھی عبادت، اس لیے کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ محبوب کو کتنا مانتے ہو، بات اس کی نہیں ہے کہ تم اپنے محبوب کو کتنا مانتے ہو، اپنے انداز سے، اپنے نظریے سے، اپنی چاہت سے، اپنے مزاج سے، اپنی اسٹائل سے، اپنے مزاج اور اپنی اسٹائل سے اپنے محبوب کو ماننا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ محبوب جیسا کہے ویسا مانو، جیسا چاہے ویسا مانو، تم اپنے مرشد سے، تم اپنے واحد سے، تم اپنے کسی بھی محبوب سے، چاہے وہ محبوب خدا ہو یا محبوب خدا ہو، تم اپنی مرضی
जाओ, पेड़ा फेंक के चले जाओ, नारियल फोड़ के चले जाओ, ये तेरी मर्जी है। लेकिन इनकी मर्जी से एक रात गुजार लो तो ये इनकी मर्जी है। इनकी तरह से जिंदगी गुजार लो तो ये इनकी मर्जी है। अपनी मर्जी से अकीदत का इजहार करना ये कमाल की बात नहीं है। महबूब की खींची हुई लकीरों के मुताबिक चलना ये है। महबूब ने जहां तक लकीर खींच दी है, कह रहा है महबूब ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो आशिक का तकाजा ये है कि वो डूब करके आग में कूद जाए, वो फायदा नुकसान न देखे। महबूब नफा कहे तो नफा समझे, महबूब नुकसान कहे तो नुकसान से। जो अपनी मर्जी से जीते हैं वो मगरूर होते हैं, जो अपनी मर्जी से जीते हैं वो मगरूर होते हैं, और जो महबूब की मर्जी से जीते हैं वो मसरूर होते हैं, वो हुजूर होते हैं, वो नूर अला नूर होते हैं। अपनी मर्जी से जीने का नाम इबादत नहीं है, याद रखना। चाहे वो मोहब्बत का मैदान हो, चाहे इबादत का मैदान हो, उसी में एक अपनी मर्जी से बहुत मानने वाला था। लाखों करोड़ों फरिश्तों की सफ में वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात की बात है तो इंसान में आदम आ गए, अब जिन्नात का भी पता लगा लो। उसी फरिश्तों की जमात में एक जिन था। क्या था? जिन। और जिन पहले बना है इसलिए आदम से पहले था वो, और फरिश्तों की जमात में था, उठक बैठक में था, रहने सहने में था, इबादत में था, रियाजत में था, बंदगी में था, तस्बीह में था, तहलील में था, नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक की तामीर में था, तनवीर में था, सजदे में था। रुकू में है तो रुकू भी साथ में, सजदे में है तो सजदा भी साथ में, कयाम में है तो कयाम साथ में है, तहलील में है तो तहलील साथ में, तस्बीह में है तो तस्बीह साथ में है, उठक बैठक में है तो साथ में। जो जिस हालत में फरिश्ते, वो भी उसी हालत में नजर आ रहा था। फरिश्तों की जमात में फरिश्तों की तरह था, इबादत करने वालों की जमात में इबादत करने वालों की तरह था, रियाजत करने वालों की जमात में रियाजत करने वालों की तरह था, बंदगी की जमात में बंदगी वालों की तरह था, तस्बीह और तहलील की जमात में उसी तरीके से था। बहुत दावेदारे मोहब्बत था। हम अल्लाह को बहुत मानते हैं, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसकी रियाजत करते हैं। उसने एक सजदा नहीं छोड़ा था, उसने एक तस्बीह नहीं छोड़ी थी, उसने एक तहलील नहीं छोड़ी थी, कोई भी जिक्र नहीं छोड़ा था, हर जगह सजदा किया था, चप्पे चप्पे पर सजदे के निशान थे। इतना ज्यादा मानता था, इतना मानने वाला तौहीद परस्त तो देखा ही नहीं गया कि जब अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो तो फरिश्ते तो आदम को सजदा कर ले गए, मगर उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा, मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा। वही सजदे के लायक है, वही इबादत के लायक है, वही वादहु ला शरीक है। इतना बड़ा मानने वाला कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने के लिए तैयार नहीं, अकेला है, अकेला। ये वाहिद ऐसा तौहीद वाला है, खुद भी अकेला है और अकेले को ही ऐसा मान रहा है कि उसके अलावा किसी और को सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। इतने ज्यादा फरिश्ते हैं, एक ही हुक्म में सब सजदे में चले गए, और ये इतना बड़ा तौहीद परस्त है, इतनी बड़ी वहदानियत वाला है कि अल्लाह के अलावा सजदा करने का मान ही नहीं रहा। नहीं तो है ना तगड़ा ईमान, है ना तगड़ा ईमान कि वो नहीं झुक रहा है किसी और के आगे, अल्लाह के अलावा वो किसी आगे नहीं झुक रहा है, और फरिश्ते सब झुक गए, है ना तगड़ा।
कहा यही तो उससे धोखा हो गया। उसने तौहीद में ये समझा कि अपने अंदाज से जिसको मानो उसी को मानो, मगर फरिश्तों ने ये राज समझ लिया था, नहीं खुदा को भी मानो। तौहीद ये नहीं है कि सिर्फ खुदा को मानो, बल्कि तौहीद ये है खुदा को भी मानो और खुदा की भी मानो, महबूब को भी मानो, महबूब का हुक्म भी मानो। हमसे क्या मतलब, हम अल्लाह का सजदा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। अब अगर उसी अल्लाह ने एक महबूब बना के कह दिया कि मेरे महबूब को सजदा करो, तो हमें दिमाग नहीं लगाना। इबादत ये है कि सिर्फ हुक्म माना जाए, सिर्फ फरमान माना जाए, सिर्फ आर्डर माना जाए। हम चीजें नहीं देखेंगे, हम खुदा की रजा देखेंगे। खुदा को सजदा करने में अगर खुदा की रजा है तो खुदा को सजदा करेंगे। किसी और को सजदा करने में अगर खुदा की रजा है तो हम उसको भी सजदा करेंगे। हम किसी और मजा को नहीं देखेंगे, बल्कि खुदा की रजा को देखेंगे। जश्न उर्से मुबारक। खुदा को तो सिर्फ खुदा को मानना है, तौहीद नहीं है, खुदा की भी मानो। ये कौन सी तौहीद है और ये कौन सी मोहब्बत है कि ऐ अल्लाह हम आपको तो मानते हैं मगर आपकी नहीं मानते। मुझसे बोलो, मुझसे बोलो, अगर तुमसे मुझसे बोलो, खुदा की बहुत तो बड़ी बात है। हजरत हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं। आप बोलो तो जान दे दें, आप बोलो तो सब कुछ लुटा दे, आप बोलो तो सब कुछ मिटा दे। बोलने में क्या है, बोलो। बोलना और है, बोलना और है, कहना और है और सहना और है। बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं आशिक रसूल हूं, मैं नाइब रसूल हूं, मैं फिदाई रसूल हूं। बोलो। बोलना और है, बिलाल होना और है, बोलना और है, खुबैब होना और है, बोलना और है, सलमान फारसी होना और है, बोलना और है, हुसैन होना और है, बोलना और है, गरीब नवाज होना और है, बोलना और है, मखदूम अशरफ की तरह होना और है, बोलना और है, यूसुफ बाबू बन जाना और है। बोलने से क्या होता है, बोलो, जितना चाहो बोलो, जबान थोड़ी किसी की रुकी। दिन भर लोग आई लव यू कहते हैं, मजनू कौन बनता है? मजनू बनना आसान थोड़ी है। बोलना और पत्थर कौन खाएगा, पत्थर कौन खाएगा? महबूबियत को कौन बचाएगा, अपने आप को कौन मिटाएगा? बोलना और है, कुर्बानी देना और है। कि बोलने के बाद कुर्बानी। मैं अक्सर बयान करता हूं कि एक मुरीदों का इलाका था, रोज अपने पीर साहब के पक कहते थे, हजरत आप बोलो तो जान कुर्बान कर दूं, आप बोलो तो कुआं में कूद जाऊं, आप बोलो तो पहाड़ से गिर पड़ूं। आप क्या बोलो, आपको तो मैं इतना चाहता हूं। पीर साहब भी रोज सुन सुन के परेशान हो गए। ये मुरीद मोहब्बत कम दिखा रहे हैं, दावा ज्यादा कर रहे हैं। ये मुरीद मोहब्बत कम दिखा रहे हैं। इस जमाने से सारे आशिक बन रहे हैं, जबान के मुजाहिद, जबान के गाजी और जबान के आशिक। आशिक जबान के नहीं होते। तो एक दिन पीर साहब ने कहा, लो अच्छा आज इनको आजमा लेते हैं। अपने लोग चंद लोगों से कहा, भैया बहुत बड़ा आग का अलाव जलाओ। आग भड़काई गई और जब आग दहक करके तैयार हो गई तो जो मुरीद बोलते थे कि मुझे जान देना है, आप बोलो तो आग में कूद जाऊं, आप बोलो तो पहाड़ से कूद जाऊं। कहा है मेरे आशिक मुरीदों, आग जल रही है, चलो कूद जाओ, मेरा नाम लेकर के कूद जाओ। अब इतना देखना था। अल्लाह अकबर। लंगर हो तो भीड़ हो, खाना हो तो भीड़ हो, एसी चले तो आस्ताने पे भीड़ हो,
روزہ چمکے تو بھیڑ ہو، لائٹیں لگی ہو تو بھیڑ ہو، سویدھا ہو تو بھیڑ ہو، شیرینی ہو تو بھیڑ ہو، کھانے پینے کا انتظام ہو تو بھیڑ ہو، سب کھلے عام دیکھنے داکھنے کا انتظام ہو تو بھیڑ ہو، لیکن قربانی کے ٹائم کہاں بھیڑ ہوگی؟ ابھی کہہ دیا جائے کہ چلو سب کو یوسف باپو کے نام پہ جان دینی ہے تو ہر گلی سے لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پیر صاحب نے کہا لاؤ ان کو آزما لے، کہا اچھا چلو جان دو۔ ہاں بھیا جان کون دیتا؟ بھگدڑ مچ گئی، کوئی پورب سے بھاگ رہا ہے، کوئی پچھم بھاگ رہا ہے، کوئی دکھن بھاگ رہا ہے، کوئی اتر بھاگ، سارے عاشقوں کی جماعت بکھر گئی اور جہاں سے جس نے رستہ پایا بھاگنے لگے۔ بھئی کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ایک سچے عاشق نے پوچھا رہے بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ ہر دم تو جان دینے کی بات کرتے تھے، بارگاہوں میں مٹنے کی بات کرتے تھے، اپنی ہستی فنا کرنے کی بات کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ آج کی طرح اسٹیج پر ہم لوگ چڑھ گئے تو رسول کے لیے جان دے رہے ہیں اور جان کے بدلے میں پیسہ آ رہا ہے، تو کیوں نہیں جان دینے کی بات کریں گے؟ کپڑا اچھا پہنے ہوئے ہیں، آج کے عاشقوں کا کیا عالم ہے؟ عشق کی بنیاد پر بلڈنگ بن جا رہی ہے، عشق کی بنیاد پر کپڑے اچھے ہو رہے ہیں، عشق کی بنیاد پر اچھے لفافے مل رہے ہیں، عشق کی بنیاد پر فلائٹ سے ٹکٹ آ رہا ہے، عشق کی بنیاد پر آج کی عاشقی تو بڑی آسان ہے۔ بلال کی طرح ہوتی تو پتہ چلتا، خبیب کی طرح ہوتی تو پتہ چلتا، وطن کو چھوڑنا ہوتا تو پتہ چلتا، قربانی کا موقع ہوتا تو پتہ چلتا۔ اب تو پیر صاحب سے بھی قریب ہونا ہے تو دنیا کے لیے میرا بزنس اچھا ہو جائے، میری حالت اچھی ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے حالات اچھے ہو جائیں، میرے دکھ جو ہے وہ سکھ میں بدل جائیں، صرف اسی لیے تو ہماری محبت ہے۔ یوسف باپو کے بارگاہ میں پہنچے تو کیا مانگا؟ کبھی مانگا کہ یوسف باپو اپنے رنگ میں مجھے رنگ دو، اپنے ڈھنگ میں مجھے سنوار دو، اپنے پیکر میں مجھے تراش دو، اس پتھر کو تراش کر کسی لائق بنا دو، اسے بھی ہیرا اور کندن بنا دو۔ یہ ہم نے کبھی نہیں مانگا۔ ہم نے وہاں پر پرابلم کی ATM سمجھ لیا، اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پرابلم بیان کی، اپنے مصیبتیں بیان کی، اپنی مشکلات بیان کی۔ پتا چلا کہ بزرگوں کو ہم نے زبردستی اپنے لیے سکھ کا اڈا سمجھ لیا ہے اور اسی لیے مانا ہے تاکہ سکھ لیں۔ لیکن اگر یوسف باپو کی طرح پیٹ پہ پتھر ہم کو بھی باندھنا پڑے تو بھاگ کھڑے ہوں گے، ان کی طرح سادگی کی زندگی اختیار کرنا پڑے تو ہم بھی بھاگ لیں گے۔ تو وہ سارے عاشق بھاگنے لگے، ہر دشاؤں سے بھاگنے لگے۔ اس میں ایک عاشق نے پوچھا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا نہیں چلا؟ پیر صاحب کہہ رہے ہیں جان دے دو، آگ میں کود جاؤ۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں تو کود جاؤ، تم ہی تو کہتے تھے کہ ہم کودیں گے، تو چلو کہہ رہے ہیں تو کود جاؤ۔ ارے کہا ہی تو تھا، ہمیں کیا معلوم کہ وہ آزمانے لگیں گے؟ اب بھلا جان کون دے گا؟ اسی جان کی سلامتی کے لیے تو ہم ان سے قریب رہتے ہیں، اسی جان کی سلامتی کے لیے، اسی دنیا کے لیے تو ہم ان سے قریب رہتے ہیں، اسی لالچ میں تو ہم ان سے قریب رہتے ہیں، اسی رغبت میں تو ہم ان سے قریب رہتے ہیں، راحت کے لیے تو ہم قریب رہتے ہیں، آرام کے لیے تو ہم ان سے قریب رہتے ہیں، ہماری لگژری لائف چلتی رہے اس کے لیے ہم ان سے قریب رہتے ہیں۔ اب جب جانے دے دیں گے تو دنیا کیا ملے گی؟ یہ تھوڑی میں نے کہا تھا، بس کہہ دیا تھا، میرے کو کیا معلوم کہ آزمانے لگیں گے؟ یہ تو یوسف باپو کی بات ہے، یہ تو بزرگوں کی بات ہے۔ تم بھی اللہ رب العزت سے کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے۔ تو بھی بارگاہ الہی میں کہتا ہے نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، تو بھی یہی کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو پالنہار سمجھتے ہو مگر اس پر استقامت نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرتے ہو تو اللہ بھی آزمائے گا، اللہ بھی آزمائے گا، تیرا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں۔ اب جب دعوے میں آزمانے لگے گا تو بھگدڑ مچ جائے گی، ادھر ادھر بھاگنے لگے گا۔ تو محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے سوچو کہ اگر بولے ہو تو جھیلنا پڑے گا، یا تو بولو ہی نہ، کہہ دو میں بزدل ہوں، کہہ دو میں جبان ہوں، کہہ دو کہ میں کسی لائق نہیں، کہہ دو کہ میں نکما ہوں، اپنے آپ
میں دعویٰ بھی کرتے ہو اور جب منزل امتحان آتی ہے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہو یا بھاگ کھڑے ہو گئے. تو کہا تمہیں نے تو کہا تھا کہ ہم جان دے دیں گے, چلو تو. مگر سب بھاگنے لگے, سب بھاگنے لگے. روز مرید ہونے کی بھیڑ لگی رہتی تھی, آج مریدوں کے بھاگنے کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. روز مرید ہونے والوں کی بھیڑ لگی رہتی. ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, اکٹھا سارے لوگ ہو جاؤ. 1 لاکھ مرید ہو رہے ہیں, 50,000 صاحب بھی مرید ہو رہے ہیں, مجمع کا مجمع مرید ہو جا رہا ہے. نہ کسی طلب میں ہے نہ کسی جستجو میں. پیر صاحب آئے, اعلان ہو گیا, مولانا نے لچھے دار تقریر کر دی, موقع بڑا اچھا ہے, جس کو مرید ہونا ہے ہو جاؤ. سارے لوگ مرید ہو گئے. جس جلدی میں مرید بنایا تھا اسی ٹائپ کے مرید بن گئے. آملیٹ سے جلدی مرید بن گئے تھے. جتنی دیر میں آملیٹ بنتا ہے اس سے جلدی مرید بنے تھے. وہی کوالٹی ان کی پیدا ہو گئی, وہی کوالٹی. پہلے مرید بنتے تھے, مجاہدات ہوتا تھا, ریاضت ہوتا تھی, طلب ہوتی تھی, جستجو ہوتی تھی, سفر ہوتا تھا. خواجہ غریب نواز سنجر چھوڑ کے عثمان ہارونی کو ڈھونڈے. غریب نواز جو ہے عثمان ہارونی کو ڈھونڈے. آپ دیکھیں مخدوم اشرف سلطنت چھوڑ کر کے علاء الحق پنڈوی کو ڈھونڈے. غوث اعظم جیلان چھوڑ کر کے ابو سعید مخزومی کو ڈھونڈے. یہاں ڈھونڈنے کا معاملہ ختم. پیر خدا آتے ہیں, مرید ہو کر کے لے کے چلے جاتے ہیں. اب تو زمانہ ڈیجیٹل ہو گیا, اب تو آسانی کا دور ہو گیا. کون نہیں عاشق بنے گا, کون نہیں مرید ہوگا, اب تو بہت آسان ہے. مگر بھگدڑ مچ گئی. مگر انہی مریدوں کی بھیڑ میں کوئی نہ کوئی سچا رہتا ہے, انہی میں کوئی اصلی ہیرا رہتا ہے. چمکتے ہوئے شیشوں میں کوئی نہ کوئی اصلی نگ ہوا کرتا ہے. انہوں نے کہا, پیر نے کہا ہے, میرے محبوب نے کہا ہے, میرے مخدوم نے کہا ہے, میرے آقا نے کہا ہے, میرے ہادی نے کہا ہے, میرے رہبر نے کہا ہے, میرے رہنما نے کہا ہے. نہ آؤ دیکھا, نہ تاؤ دیکھا, نہ آگ کا بھاؤ دیکھا, نہ جلتا ہوا الاؤ دیکھا, فوراً اس میں کود گئے, فوراً اس میں وہ کود گئے. اب بھاگنے والوں نے دیکھا کہ یہ جو کود گیا ہے عاشق, ذرا اس کا انجام دیکھ لیں, اور اس انجام سے ہم کو کم سے کم سکون ہوا ہوگا. جب یہ جلے گا تو ہم سوچیں گے کہ کم سے کم بہت شکر ہوا کہ ہم تو نہیں کودے. جب یہ مٹے گا تو ہمیں اپنے بچنے پر بہت رشک ہوگا. جب یہ ختم ہوگا تو ہمیں اپنے بچنے پر رشک ہوگا. چلو اچھا, وہ انجام دیکھ رہے تھے. عاشق کودا ہوا تھا اور ناکام عاشق بھاگ رہے تھے. بھاگتے بھاگتے رک گئے تھے, رکتے رکتے انجام دیکھ رہے تھے. انجام جب دیکھ رہے تھے, آگ میں ایک عاشق کھڑا ہے, مسکرا رہا ہے, عشق کا نعرہ لگا رہا ہے, محبت کی بات کر رہا ہے. وہ ناکام عاشق پھر قریب ہوئے, قریب آ کر کے دیکھا تو نہ وہ جل رہا ہے, نہ ہل رہا ہے, نہ مٹ رہا ہے, نہ ختم ہو رہا ہے, نہ آگ کے انگارے اس کو جلا رہے ہیں, تو نہ وہ نفع و نقصان دیکھ رہا ہے. پوچھا, اے مرید خاص, تم کود گئے, تم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ آگ تم کو جلا دے گی, تمہیں بڑا نقصان ہوگا؟ کہا سنو, عاشق کو اس کی فکر کہاں ہے, وہ نفع نقصان کہاں دیکھتے ہیں. جو نفع نقصان دیکھتے ہیں وہ تاجر ہوتے ہیں, وہ بزنس مین ہوتے ہیں. عاشق جو ہے وہ تاجر نہیں ہوتا, وہ عاشق ہوتا ہے. وہ محبوب کی اداؤں پر اپنے کو لٹانا چاہتا ہے, وہ محبوب کی اداؤں پر اپنے کو مٹانا چاہتا ہے, وہ تو قربان کرنا چاہتا ہے. دنیا اپنے آپ کو بچا کر کے بچنا چاہتی ہے, مگر وہ بچا کر کے بچ نہیں پاتی. مگر عاشق اپنے کو فنا کر کے, فانی فی اللہ ہو کر کے باقی باللہ ہو جاتے ہیں. جیسے دانا زمین کے سطح کے نیچے اپنے آپ کو مٹاتا ہے, لیکن جب وہ دانا اوپر آتا ہے تو درخت بن جاتا ہے, سایہ دیتا ہے, پھول دیتا ہے, پتیاں دیتا ہے, پھل دیتا ہے. اسی طریقے سے یوسف باپو اللہ کے عاشقوں میں تھے, اپنی ہستی کو مٹایا, آج یہ درخت بن گیا ہے, فیضان بانٹ رہا ہے, سایہ دے رہا ہے, نور برسا رہا ہے, فیض بنا رہا ہے. پورا سلایہ ان کی چمک سے چمک رہا ہے, ان کی دمک سے دمک رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عرس مبارک, حضور غازی اسلام. اپنی ہستی نیست کر نابود کر, اپنی ہستی نیست کر نابود کر. دولہا یوں ہے مشکل پانا یار کا,
यार ऐसे नहीं मिलता। कहा आपको डर नहीं लगा? कहा आशिकों को क्या डर, जो इश्क की आग में जल चुका हो उसको किसी आग में जलने का क्या डर। जो खुद जल चुका हो इश्क की आग में उसको किसी आग में जलने का क्या डर। देखा उन नाकाम आशिकों ने देखा कि इनको तो आग ने जलाया भी नहीं। कहा आपको तो आग ने जलाया भी नहीं। कहा ये मेरे यकीन की वजह से है, ये मेरे यकीन की वजह से है, ये मेरे ईमान की वजह से है। अहले यकीन पर मुसीबत असर नहीं करती। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अगर मैं अगर मगर में रहता तो तुम्हारी तरह नाकामों की फहरिस्त में होता। मगर मुझे यकीन है, मैं यकीन की दौलत के साथ आग में कूद पड़ा, इस यकीन के साथ कि जो आग में कूदाना जानता है वही आग से बचाना जानता है। आग से बचाना जानता है। तो बहुत छुपा हुआ था वो फरिश्तों के आड़ में, मगर अल्लाह ने कहा उस्जुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। अब ताजीम के नाम पर बेनकाब हो गया, नकाबे रुख उलट गया, मुनाफिकत का चेहरा दिख गया। समझ में आ गया कि फरिश्तों की भीड़ में था मगर फरिश्ता नहीं था। फरिश्तों की भीड़ में फरिश्ता नहीं था। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी सोहबत का असर पड़ता है और कभी कभी कोई ऐसा पत्थर दिल होता है जिस पर सोहबत ही असर नहीं करती। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समइहिम वाला अबसारिहिम गिशावा। ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल पर अल्लाह मोहर लगा देता है। उसने सजदा नहीं किया, लानत का तौक पहना दिया गया, मरदूदे बारगाह बना दिया गया। क्यों? अल्लाह को तो सजदा करने के लिए तैयार था, सिर्फ आदम को तो नहीं किया। कहा नहीं, ये इसका ईमान मुकम्मल नहीं है, ये इबादत के दस्तूर को इसने पढ़ा नहीं है। इबादत यही नहीं है कि मुझको मानो, इबादत ये है मुझे भी मानो, मेरी बात को भी मानो, मेरी रजा को भी मानो, मैंने जिसे महबूब बनाया है उसे भी मानो, जिसे अल्लाह, जो अल्लाह को भी मानो और अल्लाह की भी मानो। ये बात तो सबसे लास्ट में हम बने और हमें आखिर में बनाया। सारी चीजों को हमारे लिए बनाया, सारी चीजों को हमारे लिए बनाया। तो जब सारी चीजें हमारे लिए बनी हैं तो हम अब सारी चीजों की पूजा नहीं करेंगे। हमें किसके लिए बनाया? हमें अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। और क्या सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ इबादत के लिए बना। काहे के लिए? सिर्फ इबादत के लिए, कोई और काम नहीं है हमारा, कोई और काम नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ हमें इबादत के लिए, किसी को कुछ के लिए, किसी को कुछ के लिए, किसी को क्लाइमेट के लिए, किसी को दूध के लिए, किसी को नफा के लिए, किसी को हवा को फसल के लिए, फसल को किसी के लिए, मगर हमें सूरज हमारे लिए बना है तो सूरज हमारी जरूरत है। चांद हमारे लिए बना है तो चांद हमारी जरूरत है, हम नहीं रह सकते इसके बगैर। ऑक्सीजन हमारे लिए बनी है तो हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हमारे यहाँ यूपी में कोरोना वायरस के दरमियान 20-20 हजार 10-10 हजार का एक बाटला मिलता था। मांगते थे गिड़गिड़ा करके मुझे ऑक्सीजन दे दो, लो 20,000 रुपया ले लो। हमका आज पता चला है ये नकली ऑक्सीजन के लिए 20,000 पेमेंट कर रहे हो और अल्लाह ने 24 घंटा तुम्हारे नाक के नीचे ऑक्सीजन रखी है। उसको भी तो देखो। आज तक कोई शुक्र नहीं अदा किया कि अल्लाह ने कैसी कैसी नेमत हमें अता फरमा दी। तो आप देखें, चांद हमारे
ہمارے لیے سورج ہمارے لیے ہوا ہمارے لیے، تو ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. مگر ہمارے بغیر چاند رہ سکتا ہے. پہلے بن کے تھا کہ نہیں؟ سورج ہمارے بغیر رہ سکتا تھا، اس لیے کہ ہم سے پہلے وہ رہ چکا ہے. ہم اس کے بعد ہوئے ہیں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم اس کے بعد، یہ ہماری ضرورت کے لیے، ہماری خدمت کے لیے، تو اسی لیے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. اور اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور صرف عبادت کے لیے بنایا ہے. اور انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات کے بعد سب سے اشرف بنایا. کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا، تکریم عطا فرمائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت بنایا. جتنے حیوان بنے ہیں اس میں انسان سب سے خوبصورت حیوان ہے. انسان بھی ایک حیوان ہے، یاد رکھیے گا. ہم بھی ایک حیوان ہیں، بس تھوڑا کلچرڈ حیوان ہے، مثقف حیوان ہے، تھوڑا VIP حیوان ہے، تھوڑا تہذیب یافتہ حیوان ہے، تھوڑا جو ہے علم والے حیوان ہیں. حیوان ہم بھی ہیں، حیوان ہم حیوان بھی ہیں، اور ہم میں ملکوتی صفات بھی. اس سے آپ یاد رکھیے، اگر کسی نے خود کھایا اور پیا یا بچوں کے پالن پوشن کیا، خود کھایا، بچوں کو کھلایا، پریوار کو پالا، تو یہ اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ نے صرف بچہ پالا، اپنے اولادوں کو پالا، اپنے خاندان کو پالا. تو یہ تو کتے اور بلے بھی کرتے ہیں. یہ تو جانور بھی خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. یہ پرندے بھی چوچ میں دانہ لے کے آتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں اور گھونسلے میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. تم نے خود کھایا اور کھلایا اور بچوں کو پالا تو کون تیر مار لیا؟ یہ تو سارے حیوان کرتے ہیں. اگر تم انسان ہو تو خود کھاؤ، خود کھلاؤ، خود اپنے پریوار کو پالو. یہ تو ہر حیوان کرتے ہیں. مگر انسان جو ہوتا ہے وہ ایثار و قربانی والا ہوتا ہے. وہ صرف خود نہیں کھاتا، وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسروں کے بارے میں خیال رکھتا ہے، غریبوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. جب تم انسان ہو، جب تم مہان ہو، تو تمہارا کام بھی مہان ہونا چاہیے. اسی لیے اگر انسان میں انسانیت نہیں ہے، انس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، کیونکہ انسان عبادت کے لیے ہے. یہ جانور سب ذکر اللہ کا کرتے ہیں، یہ دھرتی کا ایک ایک کण اللہ کا ذکر کرتا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ اسے صرف عبادت کے لیے ہی بنایا ہے. مگر ہمیں فکس کر دیا گیا کہ ہم عبادت کے لیے ہی بنے ہیں. ہم صرف عبادت کے لیے بنے ہیں اور ہمیں صرف عبادت کرنا چاہیے. ہمارے اندر عبادت کا بھی خمیر ہونا چاہیے. یہ جانور ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں بڑے چھوٹے سب ٹہل رہے ہیں ننگے. ان کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی سوٹ نہیں ہے، کوئی ڈریس نہیں ہے. ان کے لیے کوئی ریڈی میڈ سوٹ نہیں ہے، کسی درزی نے کچھ سلا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے قانون نہیں ہے. ان کے لیے قانون نہیں ہے. یہ جانوروں کے لیے رشتے کا قانون، یہ حرمت کا قانون ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ جانور ہیں. ان کے لیے نکاح من سنتی فلیس منی کے نظام نہیں ہے، کیونکہ یہ جانور ہیں. جو دستور نہ مانے وہ جانور، جو قانون نہ مانے وہ جانور. ہم انسان ہیں، ہمارے لیے شریعت ہے. پیغمبر انسانوں میں ہیں، جانوروں میں نہیں ہیں. اور جن میں پیغمبر ہیں انہی میں ہدایت ہے، اور جن میں ہدایت ہے انہی پر فرض عبادت ہے. اب انسان ننگے نہیں ٹہل سکتے، اگر ٹہلے تو جانور ہیں. اب انسان بغیر جائز رشتے کے کوئی رشتہ نہیں بنا سکتے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو نکاح کے مسنون طریقے کے علاوہ آپس میں کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ زنا کہلاتا ہے. فلیس منی، تو وہ زناکار ہم میں سے نہیں ہے. رشتے بنیں گے تو قانون کے روپ میں بنیں گے، کیونکہ رشتہ قانون انسانوں کے لیے ہے، دستور انسانوں کے لیے ہے. یہاں قانون ہوگا کہ مردوں کو اتنا ڈھکا ہونا چاہیے، یہاں قانون ہونا چاہیے کہ عورتوں کو اتنا ڈھکا ہونا چاہیے. یہاں قانون ہے، یہاں سب کے حقوق ہیں. غریبوں کے حقوق امیروں کے مال میں ہیں. یہاں سب نظام ہے. یہاں جب زیادہ ہو جائے تو دینا پڑے گا. یہاں مانگنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ہم مانگنے کے لائق ہیں کہ نہیں. یہاں دیکھنے سے پہلے
دیکھنا پڑے گا ہم دینے کے لائق ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ قانون ہے، اور قانون انسانوں کے لیے ہے، اور انسان کو ہی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور جس کو صرف عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اسی کو قانون دیا گیا ہے، اور جو قانون کا النگھن کرے پھر وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو چھوڑو، اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے، اور اگر شریعت کو کوئی فالو نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں ہے، اور اس لیے کہ انسان کو عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ قانون، دستور، عبادت کا نظام، ہمیں صرف عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ بند کر دو سارے مے خانے اور میکدے، بند کر دو جوا خانے اور گھوڑ دوڑ کے اڈے، بند کر دو دنیا کے سارے نظام جو برے ہیں، اس لیے کہ ہمیں صرف عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں صرف عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر عبادت بھی ہے، انس بھی ہے، محبت بھی ہے، تو ہمارے اندر ملکوتی صفت بھی ہے، اور ملکوتی صفت ہے، ملکوتی صفت بھی ہے، انسانی صفت بھی ہے، تو ہم فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں، ہم عبادت کے لیے۔ اچھا، اب جب بات یہ آ گئی کہ عبادت کے لیے بنایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کے لیے نہیں بنایا گیا، تو کیا کریں پھر؟ اب چل کے صرف عبادتیں کریں، صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج، صرف زکوٰۃ، 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں اور پڑھیں، کتنا پڑھیں، مسجد ہی میں رہیں، تو کھائے گا کون؟ پکائے گا کون؟ بنائے گا کون؟ بچوں کا پال پوشن کون کرے گا؟ سماج کو کیسے چلائے گا؟ پھر دکان کون کھولے گا؟ مارکیٹ کون جائے گا؟ سفر کون کرے گا؟ بحری بیڑا کون لے جائے گا؟ فشنگ کون کرے گا؟ سامان ادھر ادھر کون پہنچائے گا؟ جب صرف عبادتیں کرنا، جب صرف عبادت کرنا ہے، ہر دم سجدے میں، ذکر میں، اذکار میں، ذکر الہی میں، پیروی میں لگے رہنا ہے، تو ہم بچوں کے گود میں دودھ کیسے پلائیں گے؟ بچوں کو کیسے پالیں گے؟ تجارت کیسے کریں گے؟ دکان کیسے کھولیں گے؟ شاپنگ کیسے کریں گے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ صرف عبادت کریں گے؟ تو مشیت بولے گی نادان، تو نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے کہا ہے کہ صرف عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ عبادت کے لیے کس کو بنایا ہے؟ انسان کو، اور عبادت کے پہلے، عبادت کے کرنے سے پہلے انسان بنایا۔ توجہ دیجئے گا اس جملے پر، علماء کرام، امام صاحب دیکھیے گا، امام بنایا کائنات کا، سارے حیوانوں کا امام بنایا، کائنات کا امام بنایا۔ عبادت کے فرض کرنے سے پہلے ہمیں اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، ہر جانور سے افضل، چرند سے، پرند سے، درند سے، دریاؤں کے، ہواؤں سے، فضاؤں کے جتنے بھی جانور ہیں، سب سے ہمیں افضل اور اشرف بنایا۔ اچھا، یہ جو اشرف بنایا، تو یہ اشرف ہمیں کیوں بنایا؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم پرندوں سے افضل ہو گئے؟ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم جانوروں سے افضل ہو گئے؟ ہم نے کیا کیا تھا جو ہم اور حیوانات سے افضل ہو گئے؟ بغیر کچھ کیے اللہ نے ہمیں ساری مخلوق سے اشرف بنا دیا۔ پیدائشی طور پر ہم اشرف، انسان جو ہے ہم پیدائشی طور پر افضل، بائی برتھ پیدائشی طور پر انسان تمام حیوانوں سے افضل، پیدائشی طور پر۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی پیدائشی طور پر افضل ہے تو تعجب نہ کرو، اگر کوئی پیدائشی طور پر افضل ہے تو تعجب نہ کرو، یہ تعجب نہ کرو کہ کیا یوسف باپو پیدائشی ولی، کیا غوث اعظم پیدائشی ولی؟ ارے یہ تو خاص افضلیت
پیدائشی افضل رہ چکے ہو تو جو ان افضل میں جو افضل ہوگا وہ پیدائشی کیسے نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، تو عبادت کے لیے بنایا، تو ہردم عبادت کیسے کرو گے؟ تو کہا عبادت کو تم سمجھے ہی نہیں ہو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز کو صرف؟ روزہ کو صرف؟ حج کو صرف زکات کو؟ کس کو عبادت کہتے ہیں؟ یہ تو کمپلسری پلرز ہیں، بنی الاسلام علی 5، یہ پلر ہے، یہ ضروری ہے، فنڈامنٹل ہے، مگر عبادت انہی میں محدود نہیں ہے۔ عبادت صرف مسجد میں محدود نہیں ہے، عبادت صرف کعبہ میں محدود نہیں ہے، عبادت صرف حرم میں محدود نہیں ہے، عبادت صرف مکہ اور مدینہ میں محدود نہیں ہے، عبادت صرف درگاہوں میں محدود نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ شارٹ میں سمجھ لو، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم شارٹ میں سمجھ لو، جس چیز سے اللہ راضی ہو وہ عبادت۔ مختصر میں یہ سمجھ لو، جس چیز سے اللہ راضی ہو وہ عبادت، اور جس سے اللہ ناراض ہو وہ دلالت، وہ گمراہی۔ اب عبادت سمجھنا ہے تو آپ اپنے دل میں پوچھئے، اور دل ہی آپ کا جواب دے گا۔ کچھ مخصوص ڈاؤٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو علماء سے پوچھنا ہے، باقی کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کس چیز سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے، کیونکہ حرام و حلال سب ظاہر ہو چکا ہے، سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ وہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ جیسے آپ یہاں آنے لگے، حضرت یوسف باپو محبوب الہی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی بارگاہ میں جب آنے لگے تو آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ میں وہاں جاؤں گا، مزار پہ حاضری دوں گا، فاتحہ پڑھوں گا، قل پڑھوں گا، فاتحہ سنوں گا، قل سنوں گا، وہاں جاؤں گا، جلسے ہوگا، اچھی بات ہوگی، قرآن و حدیث پر تقریر ہوگی، علماء کی شرکت ہوگی، ان کی زیارت ہوگی، ذکر و اذکار کی برکت ہوگی۔ اب دل سے پوچھو، کیا وہاں میں جا رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوگا؟ دل سے پوچھو کہ میں وہاں جاؤں گا اور اس سب میں ہم کو شرکت کا موقع ملے گا، کیا اس سے اللہ راضی ہوگا؟ تو چاہے آؤ چاہے نہ آؤ، مگر دل سے پوچھو گے تو دل کہے گا نہیں ضرور۔ جہاں تقریر سنو، جہاں نیکی سنو، جہاں اچھائی سنو، جہاں عبرت ہو، جہاں زیارت ہو، جہاں برکت ہو، جہاں فیض ملے، بالکل وہاں جاؤ، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عرس میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، ادب کو ملحوظ رکھنا، یہ آپ جلسے کی سماعت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جلسہ سن کر کے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ چونکہ عبادت کرنا بھی عبادت ہے اور محبوب کو ماننا بھی عبادت ہے، جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کی جب عبادت کر رہے تھے فرشتے، تب بھی اللہ راضی تھا، اور جب فرشتوں سے کہا محبوب کی تعظیم کرو تو انہوں نے تعظیم کیا، تو بھی اللہ راضی ہو گیا۔ تو عبادت تو اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، چاہے اللہ کو مانا جائے یا اللہ کے کہنے سے محبوبوں کو مانا جائے، چاہے اللہ کو۔ تو آپ اپنے دل سے پوچھیں گے تو اللہ کے اس کی مشیت تمہیں جواب دے کہ نہیں اللہ راضی ہو۔ اور وہی آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ بہت تگڑا بیئر بار کھلا ہے، انگلش وائن مل رہی ہے، بہت اچھا بار ہے، انٹرنیشنل بار ہے، اس بار کا گناہوں کا بار ہے، وہ وہاں جائیں گے، پیئیں گے، شراب بھی ہوگی، کباب بھی ہوگا، انجوائے بھی ہوگا، خرافات بھی ہوگی، شہوت بھی ہوگا، ڈانس بھی ہوگا، رقص بھی ہوگا، سرور بھی ہوگا، مڈ نائٹ ہوگا، سارا کام ہوگا۔ وہاں جا کے گانا بجانا، خرافات، زنا، بدکاری، عیاشی، حرام خوری سب ہوگی۔ کیا وہاں جانے سے اللہ راضی ہوگا؟ تو بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہوگا، چاہے وہ چلا ہی کیوں نہ جائے، قابو نہ رکھے، مگر اس کا دل کہے گا نہیں، وہاں جانے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ اور ہمیں صرف عبادت کے لیے ہی بنایا، تو جب صرف عبادت کے لیے ہی بنایا تو وہیں جانا ہے اور وہی کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہی کرنا ہے، جس سے اللہ راضی ہو وہی جانا ہے، جس سے اللہ راضی ہو وہی کھانا ہے،
جس سے اللہ راضی ہو وہی پینا ہے، جس سے اللہ راضی ہو وہی پہننا ہے۔ مائیں اور بہنیں وہی پہنے جس سے اللہ راضی ہو، ایسا نہ پہنے کہ جس پہناوے سے اللہ راضی نہ ہو۔ وہی شیڈول اور وہی معمول رکھیں جس سے اللہ راضی ہو۔ یہ حضرت یوسف باپو علیہ الرحمت و رضوان اپنی زندگی کا حصہ جو انہوں نے لگایا، ان کی زندگی کا مقصد اور کیا ہے، اس دنیا سے کرتے کرتے اپنے قبر اطہر میں چلے گئے اور آج وہاں لیٹ کر کے جنت کی ہوا لے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کا مزہ نہیں دیکھا، دیکھا تو اللہ کی رضا دیکھا ہے۔ دنیا کی مزہ میں جینا اور ہے، اللہ کی رضا میں جینا اور ہے۔ جو اللہ کی رضا میں جیتا ہے وہ سچا عابد ہوتا ہے، وہی عبادت گزار ہوتا ہے، وہی اپنے پیدا ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ تم دنیا میں کامیاب تب ہو، صرف انجینئر بن کے نہیں، صرف ڈاکٹر بن کے نہیں، صرف بیرسٹر بن کے نہیں، صرف وکیل بن کر کے نہیں، صرف ایڈوکیٹ بن کے نہیں، صرف بزنس مین بن کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم کچھ بھی بنو، منع کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کا تم حق ادا کر دو۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا دو۔ زندگی ایسی ہو کہ عبادت بن جائے، زندگی میں بندگی ہو، زندگی میں بندگی ہو، بندگی میں زندگی ہو، زندگی میں بندگی ہو اور بندگی میں زندگی ہو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جس میں بندگی ہو، بندگی نہ ہو تو زندگی میں شرمندگی ہے، شرمندگی ہے۔ سمجھ لو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ تم آگ کے لیے نیچرل پیدا کیے گئے ہو اور نہ نور کے لیے نیچرل پیدا کیے ہو۔ عمل جیسا کرو گے رزلٹ ویسا ہوگا، اور رزلٹ ویسا بناؤ کہ جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، بنایا گیا ہے، عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو زندگی ایسے جیو جیسے پوری زندگی عبادت بن جائے۔ اور اس کے لیے سب سے قریب اسوہ حسنہ، سب سے پاس میں جو ہے وہ کم سے کم اور کم سے کم یوسف باپو کی زندگی دیکھ لو۔ اور اس طریقے سے انہوں نے دنیا سے رخ موڑ کر کے اپنا رخ مولا کی طرف کر لیا۔ جو متوجہ اللہ ہوتا ہے، جو خدا کو مد نظر، اللہ کی توجہ کو مد نظر رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی حبیبی یا رسول علیکہ السلام، اے نصیب کوئی جانا جب مدینے سے تم آنا، بوئے دل پریشان ہے سبحانا، یا نبی سلام علیکہ۔
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأعمال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ملک بادشاہ کریم کا سزا بندہ نوازا بن عذاب پردگارا جس نے اس جشن کا اہتمام و انسلام کیا ہے تعاون کیا ہے خرچ کیا ہے دوڑے ہیں دھوپے ہیں جاگے ہیں کوششیں کی ہیں جد و جہد کی مولا ان سب کی زندگی میں کاروبار میں گھر بار میں برکتیں عطا فرما جو لوگ اس محفل میں شریک ہیں دور و نزدیک سے عورت مرد بچے بوڑھے سب کی شرکت کو قبول فرما لے جس کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں مرادیں آرزویں ہیں مولا سب کو پورا فرما دے کوئی دقت پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے تو نجات عطا فرما دے حضرت یوسف باپو بخاری علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے ان کے نقش قدم ان کے بتائے ہوئے راستے اور ان کی طے کی ہوئی زندگی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وحق لا إله إلا الله محمد